فیضان اس کی معصومیت پہ ہلکا سا مسکرایا اور اسبات میں سر ہلا دیا۔ ادھر حمزہ اقرا اور زین کو یاد کر کے دن رات تڑپتا۔ کچھ ماہ کی قید نے اس کی زندگی بدل دی تھی۔ فراغت میں اللہ سے لو لگا لی، نماز پابندی سے پڑھنے لگا اور گڑ گڑا کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا۔ اس کی سزا ختم ہونے میں چند ہی دن باقی تھے۔ وہ بے صبری سے دن گن رہا تھا تاکہ اپنی بیوی بچوں کی شکلیں دیکھ سکے۔ ایک دن وہ معمول کے کاموں میں مصروف تھی جب فیضان کی کال آئی۔ وہ پریشان تھا۔ میں کام کے سلسلے میں دوسرے شہر آیا ہوا ہوں بھابی، رابعہ فون نہیں اٹھا رہی۔ جب میں گھر سے نکلا تھا تو اس کی طبیعت بھی خراب تھی۔ آپ پلیز گھر جا کر چیک کریں سب خیریت ہے۔ اقرا نے اسے تسلی دے کر فون کاٹا اور اس کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ رابعہ نیم بے ہوشی کے عالم میں بستر پر پڑی تھی اور بخار میں تپ رہی تھی۔ اقرا اسے ہاسپٹل لے گئی اور اس کا بہت خیال رکھا۔ شام تک رابعہ کی طبیعت سنبھل گئی۔ اقرا گھر جانے لگی تو رابعہ نے روک کر پاس بٹھایا اور ہچکچاتے ہوئے کہا، میں نے اس دن بہت بدتمیزی کی تھی تم سے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے۔ اقرا کو آج بھی اس کے زہریلے الفاظ تکلیف دیتے تھے، لیکن اس نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، غصے میں ایسا ہو جاتا ہے۔ دونوں خوشگوار ماحول میں باتیں کرنے لگیں۔ اقرا کو اس کی بہن کا خیال آیا تو اس نے پوچھا، آپ کی بڑی بہن کیسی ہیں؟ شادی ہو گئی ان کی؟ رابعہ نے چونک کر پوچھا، کون سی بہن؟ وہی جن کی شادی حمزہ سے کروانا چاہتی تھیں آپ کی پھپھو۔ اقرا کے کہنے پر وہ مزید چونکی۔ اس نے غور سے اقرا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر لا علمی کے تاثرات دیکھ کر رابعہ نے اداسی سے کہا، اوہ، تو حمزہ نے واقعی تم سے جھوٹ بول کر شادی کی، انتہا کا مکار انسان ہے وہ۔ اقرا نے پریشانی سے کہا، کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ رابعہ نے اسے بتایا، مطلب یہ کہ وہ قاتل ہے، میری باجی کو شادی کی پہلی رات ہی مار کر گھر سے بھاگ گیا اور پلٹ کر کبھی بوڑھی ماں کی خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اقرا کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے بے یقینی سے کہا، نہیں، حمزہ اتنے شفاق نہیں ہو سکتے، وہ مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتے۔ رابعہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر کہا، یہ سچ ہے اقرا، وہ بہت خود غرض ہے۔ ہم 5 بہنوں میں بختاور باجی سب سے بڑی تھیں، وہ اور حمزہ ہم عمر تھے۔ میرے ابو مزدوری کرتے تھے، ہمارا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا تھا، لیکن حمزہ کے ابو کی وفات کے بعد میرے ابو نے ان کی ہر ضرورت پوری کی۔ بختاور باجی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن مڈل کے بعد ابو نے ان کا سکول چھڑوا دیا تاکہ حمزہ کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکے۔ پھر میرے ابو بیمار رہنے لگے، کندھوں پر 5 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ پھپھو نے ان سے بختاور باجی کا ہاتھ حمزہ کے لیے مانگا تو میرے ابو نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ حمزہ سے بہت پیار تھا انہیں۔ میری باجی کا رنگ سانولا تھا اور شکل بھی معمولی، لیکن ان کا اخلاق ہم سب بہنوں سے اچھا تھا۔ بہت سادہ طبیعت اور نرم دل تھیں۔ حمزہ باجی کو شروع سے ہی پسند نہیں کرتا تھا، یہ بات باجی بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ انہوں نے ابا کو اس رشتے سے انکار کرنے کا کہا تو ابا نے انہیں ڈانٹ دیا۔ حمزہ نے عین نکاح والے دن باجی کو اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھپھو نے زبردستی نکاح کروا دیا اور بختاور باجی کو اپنے گھر لے گئی۔ اگلی صبح باجی کی لاش کمرے سے ملی۔ میرے ابو صدمہ برداشت نہ کر سکے اور اسی دن ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میری ماں کی تو دنیا اجڑ گئی۔ انہوں نے بختاور باجی کو سفید کی بجائے سرخ کفن میں لپیٹ کر دنیا سے رخصت کیا۔ اس دن کے بعد حمزہ کبھی واپس نہیں آیا۔ پھپھو اسے یاد کرتی کرتی دنیا سے چلی گئی۔ رابعہ نے روتے ہوئے بتایا، اقرا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ سمجھ چکی تھی کہ وہ روح بختاور کی ہے اور وہ حمزہ سے بدلہ لینا چاہتی ہے۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد رابعہ سے کہا، یہ بہت ڈپریس ہیں اس لیے بے ہوش ہو گئی، فکر کی کوئی بات نہیں۔ بچہ ٹھیک ہے نا ڈاکٹر صاحبہ؟ رابعہ کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے جواب دیا، جی ماشاءاللہ بچہ بالکل درست ہے، 1-2 دن میں دنیا میں آ جائے گا۔ جیسے ہی ان کی طبیعت بگڑے دیر کیے بنا ہاسپٹل لے آئیے گا۔ فیضان بھی گھر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد اس نے رابعہ کو ڈانٹا، تمہیں کیا ضرورت تھی بھابھی کو یہ سب بتانے کی؟ بالکل ٹھیک کیا ہے میں نے، اقرا کو یہ سب پتہ ہونا چاہیے تھا، اس نے کہا تو فیضان نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیا کروں میں رابعہ تمہاری اس 1.5 فٹ لمبی زبان کا؟
کتنے ٹائم بعد ان کے گھر خوشی آنے والی تھی اور تم نے نئی چنگاری پھونک دی۔ تم ہی تو کہتے تھے کہ حمزہ کا دماغ سٹکا ہوا تھا، اس لیے اس نے ناسمجھی میں بختاور باجی کو قتل کیا۔ سوچو، اب تو وہ جیل کاٹ کر آ رہا ہے، اب تو بالکل ہی دماغی مریض بن چکا ہوگا۔ خدا نخواستہ اس نے اقرا کو بھی کوئی نقصان پہنچا دیا تو اقرا کو اس کے کرتوت پتہ ہوں گے تو کم از کم اس سے ہوشیار تو رہے گی، رابعہ نے وضاحت دی۔ رابعہ اور فیضان کے روکنے کے باوجود اقرا اپنے گھر آ گئی تھی۔ وہ حمزہ کو معاف نہیں کر سکتی تھی تو بختاور کے ہاتھوں مرنے بھی نہیں دے سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ اس کمرے میں چلی گئی جہاں بختاور اسے ملی تھی۔ بختاور، سامنے آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ خالی کمرے میں اس کے آنسوؤں میں بھیگی آواز گونجی۔ اگلے ہی لمحے بختاور اسی دلہن کے روپ میں اس کے سامنے نمودار ہوئی۔ وہ روتی ہوئی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ میں جان گئی ہوں تمہارا قاتل حمزہ ہے، تمہارے ساتھ اس نے بہت برا کیا، مجھے احساس ہے تمہاری تکلیف کا، پھر بھی میں چاہتی ہوں کہ تم اسے معاف کر دو۔ جس طرح میں نے یہ 6 ماہ گزارے ہیں، ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ میرے بچوں کو یتیم مت کرو، مجھ پر رحم کرو۔ بختاور کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ اس نے چنگھارتے ہوئے کہا، وعدہ خلافی کر رہی ہو تم، میرے اور اس کے معاملے میں تم جان بوجھ کر خود کو اور بچوں کو جھونک رہی ہو۔ میں کسی بے گناہ کی جان نہیں لینا چاہتی، مگر تم مجبور کر رہی ہو۔ اقرا اس کے قدموں میں گر گئی۔ پلیز حمزہ کو معاف کر دو، میری التجا مان لو بختاور۔ اتنے میں باہر سے زین کے چیخنے کی آواز آنے لگی تو اقرا نے سر اٹھا کر بختاور کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ دے کر وہ دوڑتی ہوئی باہر گئی۔ زین ہوا میں اتنی اونچائی پر معلق تھا کہ اگر وہاں سے گرتا تو ایک بھی ہڈی سلامت نہ رہتی۔ اقرا کو بیٹے کے لیے تڑپتا دیکھ کر بختاور نے اسے کہا، وعدہ خلافی کرو گی تو نقصان اٹھاؤ گی، میرے معاملے میں اب مت پڑنا۔ وہ غائب ہوئی تو زین آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ اقرا نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی امید ختم ہو چکی تھی، اس کی دنیا بہت جلد ویران ہونے والی تھی، پھر وہ بیوہ کہلاتی۔ شام کی سرخی پھیل رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے بچے کی ولادت کا وقت آن پہنچا ہے۔ اس نے زین کو رابعہ کے گھر اسے بلانے بھیجا اور خود اللہ سے خیر کی دعا کرنے لگی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی بجلی کڑکی اور گھر کی کھڑکیاں دروازے زور زور سے ہلنے لگے جیسے کوئی بہت بڑا طوفان آ گیا ہو۔ وہ گھبرائی ہوئی سی دروازے پر پہنچی تو آنے والے کا چہرہ دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھی اور اگلے ہی لمحے اداس ہو گئی۔ بختاور کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ حمزہ لوٹ آیا تھا اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے۔ حمزہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھا، وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کا حمزہ خیال رکھنے کے لیے پاس جو نہیں تھا۔ دونوں ساکت کھڑے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ حمزہ نے بازو پھیلا دیے۔ اقرا کا دل چاہا کہ اس سے لپٹ کر اپنے سارے درد سنائے جو اس کی غیر موجودگی میں سہے تھے، مگر وہ قریب نہ گئی کیونکہ اسی کے گناہ کی سزا اب اسے اور اس کے بچوں کو ساری زندگی بھگتنی تھی۔ وہ اندر جانے کے لیے مڑ گئی۔ حمزہ اس کی بے رخر حیران سا اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ گیٹ ان کے جانے کے بعد اپنے آپ لاک ہو گیا۔ حمزہ نے اقرا کا ہاتھ تھام کر کہا، کیسی ہو تم؟ اقرا نے ناراضگی سے اسے گھورا اور اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ اتنی بے رخی کس بات پہ؟ اس نے پوچھا تو اقرا نے غصے سے کہا، مکار ہیں آپ، جھوٹے ہیں، جھوٹ بول کر مجھ سے شادی کی، حالانکہ آپ پہلے سے شادی شدہ تھے اور اپنی بیوی کے قاتل بھی۔ مجھ سے ہر بات چھپائی، دھوکہ دیا مجھے۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سچ ہی تو کہہ رہی تھی وہ۔ ایک غلط شخص کا انتخاب کرنے کی سزا میرے ساتھ ہماری اولاد بھی بھگتے گی۔ حمزہ نے سر جھکا کر کہا، تو تمہیں پتہ چل گیا؟ اقرا، اللہ کی قسم میرا دماغ میرے کنٹرول میں نہیں تھا اس وقت، مجھے پچھتاوا ہے اپنے کیے پر۔ تم پلیز مجھ سے اس طرح خفا نہ ہو، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نے جذباتی ہو کر دوبارہ اقرا کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس کے جسم کی حرکات سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ حمزہ نے پریشانی سے پوچھا، اقرا کیا ہو رہا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی تکلیف شدت اختیار کر رہی تھی۔ اس نے بنا کچھ کہے ہاتھ چھڑا کر کمرے کی طرف جاتے ہوئے جیسے حمزہ کو بختاور کے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے پیچھے لپکا تو اچانک عین اس کے سامنے بختاور نمودار ہوئی۔ حمزہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے لرزتی زبان سے کہا، بختاور تم؟ بختاور نے زہریلی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میں۔ آخر تمہاری موت اور میری تڑپ اتنے سالوں بعد تمہیں یہاں لے ہی آئی۔
حمزہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ حقیقت تھی۔ بختاور کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، اس کی روح انتظار اور انتقام کی قید سے آزاد جو ہونے والی تھی۔ کمرے سے اقرا کی دردناک چیخیں سنائی دیں تو حمزہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بختاور اپنی موت کا بدلہ اسے مار کر لینے والی ہے۔ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس نے بختاور سے کہا، اقرا کو ہاسپٹل لے جانا ہے، وہ بہت تکلیف میں ہے، میرے ساتھ جو مرضی سلوک کرنا، بس تھوڑی سی مہلت دے دو۔ بہت احساس ہو رہا ہے اس کی تکلیف کا۔ مجھے بھی تو تکلیف ہوئی تھی نا حمزہ، اپنی بچپن کی محبت کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترتے ہوئے۔ اپنی آنکھوں میں مستقبل کے سہانے خواب سجا کر آئی تھی میں، پر امید تھی کہ تمہاری نفرت کو محبت میں بدل دوں گی، مجھے موقع تو دیتے۔ بختاور نے درد سے رندی آواز میں کہا تو حمزہ کے دل میں ٹھیس اٹھی۔ جانتا ہوں میں بہت برا ہوں بختاور، معافی کے قابل نہیں، اپنے ہاتھوں سے جان لے لوں، میری شاید ایسے میرے گناہ کا مداوع ہو سکے۔ بختاور کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس نے دونوں ہاتھ حمزہ کی گردن کے گرد مضبوطی سے لپیٹے اور کہا، اتنے معصوم مت بنو، اچھی طرح جانتی ہوں کتنے شفاق ہو تم۔ سگی ماں کی بھی پرواہ نہیں کی، میرے باپ کے احسان تک کو بھول گئے۔ حمزہ کی سانس اکھڑنے لگی۔ اچانک کمرے سے بچی کے رونے کی آواز آئی تو بختاور نے آنکھیں بند کر کے اندر کا منظر دیکھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑنے لگی۔ حمزہ اس کے تیور یوں اچانک بدلتے دیکھ کر حیران ہوا۔ بختاور اسے دور ہٹ دی اور کہا، جاؤ، میں نے معاف کیا تمہیں، شاید اللہ نے تمہارے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ ایک بات ماننا، میری شادی کے نام پر اپنی بیٹی کو اپنے جیسے کسی وحشی کے حوالے مت کرنا۔ چہرے پہ آسودہ سی مسکراہٹ لیے اس کی روح ہوا میں تحلیل ہونے لگی۔ رابعہ اور فیضان زین کو لیے پریشانی کے عالم میں دروازے کے باہر کھڑے تھے۔ کئی دستکوں کے باوجود دروازہ نہ کھلا تو فیضان توڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک دروازہ اپنے آپ کھل گیا، وہ بےتابی سے اندر چلے گئے۔ سامنے حمزہ کھڑا اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا۔ زین پاپا پاپا کرتا اس سے لپٹ گیا۔ کمرے سے بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رابعہ سیدھی وہیں چلی گئی۔ فیضان نے حمزہ کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ حمزہ شش و پنج میں تھا کہ بختاور نے اسے زندہ کیوں چھوڑا۔ اللہ نے آخر میرے لیے کیا سوچ رکھا ہے، کہیں اقرا کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ اس نے بے صبری سے دروازے پہ ہلکی سی دستک دے کر پوچھا، رابعہ، اقرا اور میری بیٹی ٹھیک ہے نا؟ کوئی جواب نہ آیا تو وہ اندر چلا گیا۔ رابعہ اس کی بیٹی کو اٹھائے حیرت کی مورت بنے کھڑی تھی۔ اس نے بستر پر پڑی اقرا کا ہاتھ نبض چیک کرنے کے لیے پکڑا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اپنے سہاگ کو سلامت دے کر اقرا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ بختاور کو ان پر رحم آ گیا۔ رابعہ نے بچی ان کو پکڑائی تو اسے دیکھ کر دونوں دھنگ رہ گئے۔ گہرا سانولا رنگ، موٹی سی ناک، ہو بہو بختاور جیسی شکل تھی۔ جو چہرہ دیکھ کر کبھی حمزہ کو ابکائیاں آتی تھیں، آج اس نے ویسا ہی چہرہ چوما تھا۔ اسے اپنی بیٹی پہ بے پناہ پیار آیا۔ اقرا نے اس کے کندھے پہ سر رکھ کر کہا، اس کا نام ہم بختاور رکھیں گے۔ حمزہ مسکرا دیا، ان کی خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔